ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا، اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو بھی نہیں پہنچتی۔ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر، مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے، اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ بیٹے کا تعلق ہے، بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہسوار تھے۔ جناب اکرمہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوتی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا اور رقص و سرور کے محفلیں جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ اس کا دست و بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزیٰ ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں۔ لات و عزیٰ نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں پوری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی اندوہناک چیخ و پکار اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی تقیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی، اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہوئے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل جبل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کے وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے برانگیختہ کریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شہسوار جم کر لڑیں
اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ قریش نے شہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ کا محاصرہ کیا۔ آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سر پٹ دوڑا کر ایک دم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شہ سوار بھی خندق عبور کر گئے۔ ان میں سے عمرو بن عبدود عامری کا تو کام تمام ہی ہو گیا، اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکے میں داخل ہو جائے۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان کے ساتھ نبرد آزما ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکے، لیکن خالد بن ولید نے اس چھوٹے سے معرکے میں انہیں شکست دے دی اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں چند ایسے لوگ بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بن عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ، میں ہند بن عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید یا رسول اللہ۔ آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل و رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، از راہ کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی۔ ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فتور پیدا ہوا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن
یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقہ تمامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسی کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملاح اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو میں تمہیں پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملاح بولا، تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اکرمہ نے کہا، اس کلمے کی وجہ ہی سے تو میں مکے سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی۔ اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس نے کہا، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی، یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو۔ اسے بڑا تعجب اور کہنے لگا، میرے اور تیرے درمیان تو بڑے خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ کے سامنے باادب کھڑے رہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہیں، تجھے پناہ مل گئی ہے۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان ارشاد فرما دیے۔ جناب اکرمہ نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات سکھلا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا، اس کے بعد کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہا کرو کہ میں اللہ تعالی اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں، میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔
حضرت اکرمہ نے بصمیم قلب یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو نہ دی ہو تو میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور اس مقابلے کی معافی دیں جو میں زمانہ جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میرے غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا، اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی، اب میں اللہ کے راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہ سوار، بہت بڑا عبادت گزار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اس طرح کے جس معرکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے، اکرمہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے۔ جس محاذ کے لیے بھی نکلے، آپ اس میں سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو اکرمہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس معرکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کے صف میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ انہوں نے فرمایا، خالد آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لیا۔ میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے دوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں نے یہ اعلان کیا، آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور زرار ابن عزور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب معرکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش ابن ابی ربیہ اور اکرمہ بن ابی جہل تھے رضی اللہ عنہ۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حارث نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش کے پاس لایا گیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائے جس میں یہ ہمیشہ خوش